وہ کون ہے ابو بکر جس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے؟ وہ کہا کرتے تھے یا لیتنی کنت شجرۃ تعضد ثم تؤکل، کاش میں بھی ایک درخت ہوتا اور اس درخت کو کاٹ کے جانوروں کے سامنے ڈال دیا جاتا، جانور کھا لیتے، میں قیامت کو حساب کیسے دوں گا؟ یہ خوف اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتے ہیں، اللہ ذوالجلال اس کو جہنم سے بھی بچا لیتے ہیں، اور اللہ ذوالجلال اس کو دنیا اور آخرت کے غموں سے بھی بچا لیتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر نے اسی خوف سے بچنے کی دعائیں بھی بتائی ہیں۔ یہ 2 دعائیں یاد کر لیجئے، دنیا کے خوف سے بچنے کے لیے بھی دعائیں ہیں اور اللہ کا خوف حاصل کرنے کے لیے بھی دعائیں ہیں۔ خشیت اور خوف میرے اور آپ کے دل میں کیسے آئے گا؟ یہ دعا کیا کریں، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ واسألک کلمۃ الحق فی الرضا والغضب۔ اے اللہ میں اکیلا ہوں یا دنیا میں ہوں، ہر 2 حالتوں میں مجھے اپنا خوف عطا کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے سامنے تو میں بڑا نیک ہوں، جب میں خلوتوں میں چلا جاؤں تو تیرا خوف مجھ سے دور ہو جائے، میرے مالک نہیں، ہر 2 حالتوں میں مجھے اپنا خوف اور خشیت عطا کر دے۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، یا اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں کلمہ حق، میں صحیح بات کروں، میں راضی ہوں یا میں ناراض ہوں، دونوں حالتوں میں یا اللہ میں حق سے دور نہ ہوں، میری زبان سے حق ہی نکلے، میرے عمل میں حق ہی رہے۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، اللہ میں امیر ہوں یا غریب، دونوں حالتوں میں مجھے میانہ روی نصیب فرما، میرے اندر طغیانی نہ آئے، میرے اندر برائی نہ آئے، مال کی وجہ سے کہیں تکبر نہ آ جائے، اور فقر کی وجہ سے میں کہیں تجھے چھوڑ نہ دوں، اللہ مجھے میانہ روی نصیب فرما۔ وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، اللہ ایسی نعمتیں دے جو ختم ہی نہ ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ قُرَّةَ عَيْنٍ لَا تَنْقَطِعُ، یا اللہ میری زندگی ایسی بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وَأَسْأَلُكَ الرِّضَا بَعْدَ الْقَضَاءِ، میرے مالک تیری فیصلے ہیں، تیرے فیصلوں کے بعد مجھے راضی ہونے کی توفیق دے دے، تیرے فیصلوں پہ راضی ہونا ہی اصل ایمان ہے۔ لذتی وراحتی فیما قدر علی، جو رب نے فیصلہ کر دیا ہے یہی میری لذت ہے، یہی میری راحت ہے، جو دیا ہے میری وہ اوقات نہیں تھی، جو نہیں دیا وہ میری ضرورت نہیں تھی، میں یہ سمجھوں جو دیا ہے یہ اس کا احسان ہے، جو نہیں دیا وہ میری ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے نہیں دیا، کیونکہ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اگر میری ضرورت ہوتی تو میرا مالک مجھے ضرور دیتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی کی، وَأَسْأَلُكَ بَرْدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، یا اللہ موت کے بعد قبر کو ٹھنڈا بنا دینا۔ وَأَسْأَلُكَ لَذَّةَ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ، اللہ قیامت کو اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک، اے اللہ ایسا خوف اور خشیت مجھے عطا کر دے جس کے نتیجے میں میرے اور گناہوں کے درمیان جو ہے بہت دوری ہو جائے، میں گناہوں کے قریب نہ جاؤں۔ اللہ ایسا خوف اور خشیت مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے۔ اور نیک انسان عبادت میں بڑی کوشش کرنے والا تھا۔ فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ، یہ عبادت میں کوشش کرنے والا، عبادت میں دل لگانے والا، دوسرے ساتھی کو جب گناہ پہ دیکھتا تو کہتا اقصر، رک جاؤ۔ فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ وفی روایہ استعظمہ، ایک دن اس نے ایسا گناہ کرتے اسے دیکھا کہ جو اسے بہت بڑا گناہ لگا۔ فقال له اقصر، پھر کہا کہ رک جاؤ۔ فقال خلینی وربی ابعثت علی رقیبا، تو گناہ میں ملوث ہونے والا کہنے لگا چھوڑو مجھے اور میرے رب کو، تم کوئی مجھ پر نگران بنا کے بھیجے گئے ہو۔ تو یہ نیکی میں کوشش کرنے والا، عبادت گزار کس قدر غصے میں آیا ہوگا
اور اسی حالت میں کہنے لگا واللہ لا یغفر اللہ لک او لا یدخلک اللہ الجنہ، اللہ کی قسم اللہ ذوالجلال تیری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور اللہ ذوالجلال تجھے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ فقبض ارواحہما، اللہ ذوالجلال کا حکم ہوا دونوں کی روحوں کو قبض کر لیا، فاجتمعا عند رب العالمین، دونوں کی روحوں کو اللہ ذوالجلال کے پاس جمع کیا گیا۔ فقال لهذا المجتہد اکنت بعالما، تو اللہ ذوالجلال نے عبادت میں مگن رہنے والے سے کہا کیا تمہیں یہ معلوم تھا کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے قیامت کے دن؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، کیا جو فیصلہ میں نے کرنا تھا قیامت کے دن وہ قدرت تیرے ہاتھ میں آ گئی کہ تم نے اس طرح کی بات کر دی ہے کہ معاف نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اور جنت میں داخل نہیں کریں گے؟ دونوں سوالات کے جواب میں اس نے کہا لا، نہ میرے علم میں تھا اور نہ ہی میری قدرت میں یہ ہے۔ وقال للمذنب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب یہ جواب ملا تو اللہ ذوالجلال نے فرمایا اذهبوا به الى النار، اس کو جہنم میں لے جاؤ۔ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتی، اور گنہگار سے کہا کہ جاؤ میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی لتکلم بکلمة اوبقت دنیاہ و آخرتہ، اس نے ایک کلمہ ایسا بولا جس سے اس نے اپنی دنیا بھی برباد کر لی اور اپنی آخرت بھی برباد کر لی۔ تو کبھی بھی اللہ ذوالجلال کے بارے میں جرأت نہ کی جائے، بات انسان خود کرے اور نسبت اللہ ذوالجلال کی طرف کر دے، یہ التقول علی اللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ سوء ادب ہے اللہ ذوالجلال کی عظمت اور جلالت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق سوال کیا، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3103، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب کدھر ہے؟ صحابہ نے جواب دیا مریض، وہ بیمار ہے۔ فخرج يمشي حتى اتاه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے اور صحابی کے پاس تشریف لائے۔ فلما دخل علیہ قال، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے تو فرمانے لگے ابشر یا کعب، خوش ہو جاؤ اے کعب۔ فقالت امہ ہنیئا لک، ہنیئا لک الجنہ یا کعب، ماں نے خوش ہو کے کہا کہ مبارک ہو، تیرے لیے جنت کی بشارت آئی اے کعب۔ فقال من هذه المتألیة علی اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خفگی کا اظہار کیا، فرمایا اللہ ذوالجلال پر کون یہ بات کرنے والی ہے؟ قال ہی امی یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول یہ میری والدہ گرامی ہے۔ فقال وما يدريك يا ام كعب لعل كعبا قال ما لا يعنيه او منع ما لا يغنيه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ام کعب، شاید کہ کعب نے کوئی ایسی بات کی ہو جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، اور شاید کہ اس نے کوئی ایسی چیز روک دی ہو جو اسے نہیں روکنی چاہیے تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں آتا ہے یہ خوشخبری تو سنائی ہے کہ جو بیماری پہ صبر کرتا ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے،
لیکن جنت کا فیصلہ سنا دینا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی کوئی بات کی ہو جو اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، تو اس طرح کے فیصلے نہیں سنایا کرتے۔ آج یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہمیں بھی پیغام دیتی ہے کہ ہم ہر نئے دن کو دسیوں لوگوں کے بارے میں جو فیصلے سنا دیتے ہیں کہ فلاں تو جہنمی ہے والعیاذ باللہ، اور سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے دسیوں لوگوں کے بارے میں جنت کا سرٹیفکیٹ جو ہے وہ جاری کر دیتے ہیں، یہ ہمارا ڈومین نہیں ہے۔ ہمیں اس سوء ادب سے باز رہنا چاہیے جو اللہ ذوالجلال کی عظمت کے ساتھ سوء ادب ہے۔ ہمیں اللہ ذوالجلال کی طرف ہی ان فیصلوں کو بھجوانا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ذوالجلال ہدایت سے نوازے، اور جو اللہ ذوالجلال کی راہ میں قتل ہو جائے تو اس کے بارے میں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال اس کی شہادت کو قبول فرما لے۔ وہی جانتا ہے کون شہید ہے، وہی جانتا ہے کون جہنمی ہے۔ ان فیصلوں سے اللہ ذوالجلال نے کسی کو آگاہ نہیں کیا۔ جس کی آگہی انسانوں کے پاس، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اس کا تصرف کرنا یہ اللہ ذوالجلال کی بے ادبی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب کا ایک مظہر یہ بھی سکھایا ہے کہ میری اور آپ کی محبت اور نفرت کا معیار اللہ ذوالجلال کی رضا ہونی چاہیے۔ مجھے اس لیے کسی سے محبت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ میرا خونی رشتہ دار ہے، یہ میری زبان کو بولنے والا ہے، یہ میرے علاقے میں رہنے والا ہے، یا اس کے ساتھ میرے تعلقات ہیں۔ نہیں، اس بنیاد پہ مجھے محبت ہونی چاہیے یہ مومن ہے، یہ اچھے ایمان اور اچھے اخلاق والا اور توحید والا ہے۔ مجھے کسی سے نفرت اس بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مجھے اچھا نہیں سمجھتا، یا اس نے میرے بارے میں کوئی مغلظات پیش کی ہیں، یا یہ ہے کہ وہ میری مخالفت کرتا ہے۔ میری نفرت کا معیار یہ ہونا چاہیے یہ اللہ ذوالجلال کا دشمن ہے، یہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پہ لگا ہوا ہے، یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ارضاہم کا دشمن ہے۔ معیار اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ کس طرح محبت کی جائے جس سے اللہ راضی ہو جائے، کس طرح نفرت کا پہلو اختیار کیا جائے کہ جو اللہ کی رضا کا سبب بنے۔ یہ محبت و نفرت کا قیامت کے دن وزن ہونا ہے، اس لیے اپنی محبت و نفرتوں کا معیار درست کرنا چاہیے۔ اللہ ذوالجلال نے اس لیے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ یاد کرو اللہ ذوالجلال کی نعمت کو، تم دشمن تھے، اللہ ذوالجلال نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی اور تم بھائی 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 گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح الجامع کی روایت ہے 2539، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1728، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوثق عرى الاسلام الموالاة في الله والمواداة في الله۔ اسلام کا مضبوط کڑا یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کسی کے مددگار بنو، اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کسی سے دشمنی رکھو۔ تو یہ الولاء والبراء، مومنوں سے محبت
ان کی مدد کرنا اللہ کے لیے، کافروں سے دشمنی رکھنا اور ان سے نفرت کرنا، کیونکہ اللہ ذوالجلال کے دین سے اور انبیاء سے وہ نفرت کرنے والے ہیں۔ والحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اور اللہ ذوالجلال کے لیے کسی سے محبت کرنا اور اللہ ذوالجلال کی رضا کے لیے کسی سے بغض رکھنا، یہ اسلام کا مضبوط کڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 5958، سلسلہ صحیحہ 2300، من احب ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا يحبه الا للہ، جو شخص اس بات کی تمنا رکھتا ہے کہ وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرے، اسے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو جائے، اسے چاہیے کہ کسی بھی انسان سے محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مزید یہ فرمایا، صحیح الجامع کی روایت 5965، سلسلہ صحیحہ 380، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، جو اللہ ذوالجلال کے لیے محبت کرتا ہے اور اللہ ذوالجلال کے لیے بغض رکھتا ہے کسی سے، وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو کچھ دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، کسی سے کوئی چیز روکتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، اس نے تو اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اور صحیح الجامع کی روایت 4331، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنا دی کہ قیامت کا دن ہوگا، اللہ ذوالجلال کی طرف سے یہ اعلان ہوگا، وجبت محبتی للمتحابین فی، آج میری محبت واجب ہو گئی ہے اس شخص کے لیے جو آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرتے تھے، والمتجالسین فی، اور آپس میں میری رضا کے لیے مل بیٹھتے تھے، والمتبازلین فی، اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے پہ خرچ کرتے تھے، والمتزاورین فی، اور میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور صحیح الجامع کی روایت ہے 4321، جس میں یہ الفاظ بھی موجود ہے، للمتواصلین فی، جو ایک دوسرے سے ملنے کی بات کرتے تھے، تواصل رکھتے تھے، آج ان کے لیے بھی میری محبت واجب ہو گئی ہے۔ وَلِلْمُتَنَاصِحِينَ فِيَّ، جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس محبت کی عظمت کا ایک پہلو پیش کرتے ہوئے فرمایا، ان رجلا زار اخا له في قرية اخرى، صحیح مسلم کی روایت ہے 2567، ایک آدمی اپنے بھائی کی زیارت کرنے کے لیے ایک دوسری بستی میں گیا، فأرصد اللہ سبحانہ وتعالی علی مدرجته ملکا، اللہ ذوالجلال نے اس کے پیچھے ایک فرشتے کو بھیجا، فلما اتى علیہ قال این ترید، وہ فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہاں جا رہے ہو؟ قال اريد اخا لي في هذه القرية، تو وہ جانے والا شخص کہتا ہے میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہا ہوں اس بستی میں۔ قال هل لك من نعمة تربها علي، قال هل لك عليه نعمة تربها علي، کیا کسی احسان کا بدلہ دینے جا رہے ہو؟ قال لا غیر انی احببته فی اللہ، جانے والے نے یہ کہا کہ نہیں، میں تو اللہ کی رضا کے لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ وہ سائل جو سوال کر رہا تھا مخبر بن کے کہنے لگا، فإنی رسول اللہ الیک،
میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ایک فرشتہ ہوں اور یہ تمہیں خوشخبری سنانے آیا ہوں بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِي، کہ اللہ ذوالجلال اسی طرح تم سے محبت کرتے ہیں جس طرح تم اپنے بھائی سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہہ کر تو انتہا کر دی اس عظمت کی کہ لوگوں قیامت کا دن ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2566، صحیح الجامع کی روایت ہے 1915۔ اللہ ذوالجلال قیامت کے دن فرمائیں گے المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور، جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے تھے آج ان کے لیے نور کے ممبر ہیں۔ یغبطہم النبیون والشہداء، جن نور اور روشنی کے ممبروں کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی رش کریں گے، بلکہ آواز دیں گے اللہ ذوالجلال این المتحابون بجلالی، میری جلالت و عظمت کے لیے جو آپس میں محبت کرتے تھے کہاں ہیں وہ؟ الیوم اظلہم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اللہ ذوالجلال کا سایہ، اللہ کے عرش کا سایہ، یہ ان کو نصیب ہوگا جو اللہ ذوالجلال سے سچی محبت کرنے والے۔ لیکن یہاں یہ یاد رہنا چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کے لیے محبت کرنے والے بھی بسا اوقات آپس میں گتھم گتھا ہوتے نظر آتے ہیں، خصوصاً آج کل کے پرفتن دور کے اندر کسی ایک بات پر رب تعالیٰ کی رضا کے لیے محبت کرنے والے بھی ایک دوسرے سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ صحیح الجامع کی روایت 5603، سلسلہ صحیحہ 637، ما تواد اثنان فی اللہ فیفرق بینہما الا بذنب یحدثہ احدہما، جب دو لوگ آپس میں محبت کرتے ہیں اور دیکھنے میں آتا ہے کہ دونوں میں تفریق ہوگی، جدا جدا ہو گئے، اس کا سبب کیا ہے؟ ان دونوں میں سے کسی نے کوئی گناہ کیا ہوتا ہے، اللہ ذوالجلال اس محبت کی نعمت کو ان سے چھین لیتے ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے؟ کچھ لوگ اصول و ضوابط کے پابند ہوتے ہیں۔ اصول و ضوابط سے مراد قرآن و سنت کے اصول، سلف صالحین کی فہم، یعنی صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین کی فہم کو وہ مقدم کرتے ہیں۔ ان کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ کوئی راضی ہو کوئی ناراض ہو، وہ ہمیشہ کتاب و سنت کو ہی مقدم کرتے ہیں اور کتاب و سنت کو ہی ہر معاملے میں ترجیح دیتے ہیں، اور دنیا جہان کی افہام پر صحابہ کرام کی فہم کو مقدم کرتے ہیں۔ وہ اپنے اصول و ضوابط پر قائم ہوتے ہیں، لیکن جو لوگ منہجی طور پر کمزور ہوتے ہیں یا اصول و ضوابط پہ پہرا دینے میں کمزوری دکھاتے ہیں تو پھر وہ پریشان ہوتے ہوئے لوگوں کی ملامت سے پریشانی یا معاشرے میں سروائیو کیسے کریں گے، اس طرح کی معمولی پریشانیاں ان کو اس قدر گھائل کر دیتی ہیں کہ وہ دوسروں کو بھی اصولوں سے دور کرنے اور ان کے اصولوں کو توڑنے کے بارے میں گفتگو کرتے نظر آتے ہیں، بلکہ اپنی اس کمزوری اور ضعف کو وسطیت اور اعتدال کا نام دیتے ہیں، حالانکہ وسطیت اور اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تشدد بھی نہ ہو اور اباحیت پسندی بھی نہ ہو، بلکہ وسطیت اعتدال اتزان کا نام ہے۔ وسطیت کا یہ مفہوم نہیں ہے جو آج کل لیا جا رہا ہے کہ حق و باطل کے درمیان آ کے کھڑے ہو جاؤ، جدھر زیادہ لوگ ہوں گے ادھر کا رخ کر لو۔
یہ وسطیت نہیں ہے کہ کہاں مجھے لوگ اپریشیٹ کریں گے میں اس کو اختیار کرتا ہوں، کہاں لوگ واہ واہ کریں گے وہ باطل بھی ہو میں اس کو اختیار کروں گا، یہ وسطیت کا مفہوم نہیں ہے۔ الحق ابلج، حق واضح ہے، ولو اصفقت کل العالم، خواہ اس حق کو دیکھ سن کے پوری دنیا تالیاں بجائے، والباطل یتلجلج، باطل باطل ہی ہے، ولو طلع القمر من جبینہ، خواہ کسی باطل انسان کے ماتھے سے چاند جیسی روشنی ہی نکل آئے وہ باطل باطل ہی ہوگا۔ اس لیے اصول و ضوابط پہ کمپرومائز کرنا یہ بہادر لوگوں کا کام نہیں ہے، کمزور لوگوں کا کام ہے۔ بہادر لوگ اپنے جسم کے ٹکڑے تو کرواتے ہیں لیکن کتاب و سنت پہ کمپرومائز نہیں کیا کرتے۔ اللہ کی رضا کے لیے اصول و ضوابط کی روشنی میں اور احترام انسانیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور احترام مسلمان کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپنے اس منہج اور منہاج پہ گامزن رہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں وسطیت کے صحیح مفہوم سے آگاہی نصیب فرمائے اور اس کی روشنی میں اپنی زندگی کے رویوں کو درست سمت میں رکھنے کی بھی توفیق سے نوازے۔ اللہ ذوالجلال کے ادب کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ اللہ ذوالجلال کے بارے میں کسی کا خوف اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کسی کی ملامت، کسی کا خوف اور رعب اور دبدبہ اس کے دل میں پیوست نہیں ہوتا۔ جس کے دل میں اللہ ذوالجلال کا خوف ہے اس کا دل تمام قسم کے خوفوں کا انکار کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1709، سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی اور ساتھ یہ فرمایا علی ان نقول بالحق اینما کننا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، ہم جہاں بھی ہوں گے حق گوئی کو اپنا شعار بنائیں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے ہم خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہی وہ معیار ہے جس معیار کو آہستہ آہستہ مصلحت پسند کھوکھلا کرتے کرتے کمزور کرنے کی کدو کاوش کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، صحیح ترغیب کی روایت ہے 810 اور 811، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا کے کہا کیا تم بیعت کرو گے اس بات پر؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ خوشخبری سنائی کہ میں تمہیں جنت کی خوشخبری سناؤں گا۔ میں نے ہاتھ پھیلایا، آپ نے کچھ شرطیں پیش کی، کہا میں تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم زندگی میں کبھی کسی سے سوال نہ کرنا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ فرمایا کہ اگر تیرا کوڑا بھی گر جائے تو خود سواری سے اتر کے کوڑا اٹھانا، کسی سے نہ کہنا۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کہ مجھے 7 چیزوں کی وصیت کی کہ مسکینوں سے محبت کرنا اور مسکینوں کے میں قریب ہو کے رہوں، اور مجھے یہ وصیت فرمائی کہ میں ہمیشہ اپنے درجے کے اعتبار سے نچلے کو دیکھوں، اوپر والے کو نہ دیکھوں، خواہ میرے رشتہ دار مجھ سے سختی برتے ہیں، مجھے صلہ رحمی کا حکم دیا، اور مجھے اس بات کی وصیت کی کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا رہوں، اور مجھے اس بات کی وصیت کی کہ میں حق گوئی کو اپنا شعار بناؤں
اور کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف نہ کھاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر قسم کے خوف کو دور کرنے کی وصیت کر دی۔ یہ اللہ کا ادب ہے کہ انسان لوگوں سے ڈرتے ہوئے اللہ ذوالجلال کے بارے میں یا اللہ ذوالجلال کے کلام، اللہ ذوالجلال کے انبیاء اور اللہ ذوالجلال کے دین کے بارے میں کسی اور کا خوف رکھے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ تو کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتے۔ کیا لوگوں سے ڈرتے ہوئے دین انسان چھوڑ دے گا؟ کون ہے قیامت کے دن اور قبر میں آپ کی نیابت کرنے والا جن لوگوں سے ڈرتے ہوئے تم دین کو چھوڑو گے؟ ہر شخص نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اس لیے اللہ ذوالجلال کے دین کے ساتھ جڑے رہنا، اسی کی ترجمانی اور نمائندگی کرنا اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کے زاویوں کو مرتب کرنا، یہی اللہ ذوالجلال کے ساتھ ادب ہے۔ اللہ ذوالجلال کے ادب کا ایک مظہر یہ بھی ہے کہ جب عبادت کے لیے، نماز کے لیے انسان کھڑا ہو تو خوبصورتی اور زینت کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اے آدم کی اولاد، ہر مسجد میں جاتے وقت زیب و زینت اختیار کرو، خوبصورتی اختیار کرو، اور اللہ کی نعمتوں کو کھاؤ اور پیو، لیکن اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ ذوالجلال اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرماتے ہیں، امر اللہ بقدر زائد على ستر امر اللہ بقدر زائد على ستر العورة في الصلاة۔ اللہ ذوالجلال نے گویا اس آیت میں ایک تو ستر پوشی ہے، اس سے زائد کے اہتمام کا حکم دیا ہے، وَهُوَ أَخْذُ الزِّينَةِ، اور وہ ہے زینت کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے، خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، فَعَلَّقَ الْأَمْرَ بِأَخْذِ الزِّينَةِ لَا بِسَتْرِ الْعَوْرَةِ۔ اللہ ذوالجلال نے یہاں صرف ستر پوشی کا حکم نہیں دیا، بلکہ اس سے مزید فرمایا کہ زینت کو اختیار کرو۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے بِأَنَّ الْعَبْدَ يَنبَغِي لَهُ، کہ ہر بندہ مومن کے لائق یہ ہے أَن يَلْبَسَ أَزْيَنَ ثِيَابِهِ وَأَجْمَلَهَا فِي الصَّلَاةِ، کہ وہ سب سے خوبصورت لباس پہن کر نماز پڑھے۔ كان لبعض السلف حلة بمبلغ عظيم من المال وكان يلبسها وقت الصلاة ويقول ربي أحق من تجملت له في صلاتي۔ سلف صالحین میں سے ایسے بھی لوگ تھے جن نے بڑی بھاری رقم سے ایسا حلہ، ایسا لباس خریدا تھا جو صرف نماز کے وقت پہنتے اور کہتے کہ ربی احق من تجملت له فی صلاتی، میرا رب زیادہ حق رکھتا ہے کہ میں نماز میں اس کے لیے زینت اختیار کروں۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے کہ اللہ ذوالجلال کا کیسا ادب ہے کہ میں نے اور آپ نے کبھی کسی گیدرنگ پہ جانا ہو تو خوشبو بھی استعمال کریں، اچھے سے اچھا لباس پہنے، اور کسی شادی اور کسی فنکشن میں جانا ہو، کسی مناسبت میں شمولیت اختیار کرنی ہو تو بڑا اہتمام، لیکن رب تعالیٰ کے سامنے جب کھڑا ہو تو پھر وہی لباس جو کھیل کے میدان میں پہنا ہے، یہ اللہ کا ادب ہے
کہ انسان اپنی کسی بھی خوشی کے موقع پہ یا اپنی ہی شادی کے موقع پہ یہ لباس پہن سکتا ہے؟ تو اللہ ذو جلال کے سامنے کھڑا ہوتے وقت انسان کو اہتمام کرنا چاہیے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس لیے فرمایا کرتے تھے ان اللہ سبحانہ وتعالی یحب ان یرا اثر نعمته علی عبده، اللہ ذو جلال اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جس نعمت کو اللہ ذو جلال نے اس بندے کے لیے خاص کیا ہے، اسے عطا کیا ہے، اس کے اثرات بھی دیکھیں، اس کے آثار اس پہ نظر آنے چاہیے۔ لا سیما اذا وقف بین یدی، خصوصی اس وقت پر، خصوصاً اس وقت جب وہ اللہ ذو جلال کے سامنے کھڑا ہو۔ فأحسن ما وقف بین یدیہ، فأحسن ما وقف بين يديه بملابسه ونعمته التي ألبسه إياها ظاهرا وباطنا، فأحسن ما وقف بين يديه، اور سب سے بہترین وہ انداز ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑا ہو تو اچھے لباس کے ساتھ، وَنِعْمَتِهِ الَّتِي أَلْبَسَهُ إِيَّاهَا ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، جو نعمت اللہ نے اسے عطا کی ہے اور اسے پہنائی ہے، اس کا شکر کرے ظاہری اور باطنی طور پر۔ ظاہری طور پر یہ نظر آنی چاہیے اور باطنی طور پر اللہ ذو الجلال کا شکر گزار بندہ بننے والا ہو، اس کی تعریف کرنے والا، شکر گزاری کی اللہ ذو الجلال کے سامنے جھکنے والا۔ ابن رشد کہا کرتے تھے التجمل فی الصلاة بحسن ہیئت اللباس مشروع، اچھے لباس کے ساتھ عبادت کرنا یہ مشروع ہے، کیونکہ اللہ ذو الجلال نے حکم دیا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلام نافع سے کہا کرتے تھے وقد رآہ یصلی فی ثوب واحد، جب وہ ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے تھے، اذا صلیت خذ علیک ثوبا آخر، جب نماز پڑھو تو ایک اور کپڑا بھی لے لیا، فإن اللہ احق من تجملت له هذا، کیونکہ اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم اس کپڑے کے ساتھ زینت اختیار کرو۔ اور اہل علم کے نزدیک یہی ایک مختار اور مستحب عمل ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اذا صلی احدکم فلیلبس ثوبیہ فإن اللہ احق من تزین له، سلسلہ صحیحہ کی روایت 1369۔ جب بھی تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو دو کپڑوں میں نماز پڑھے، کیونکہ اللہ ذو الجلال زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے 1000 درہم کی ایک چادر خریدی اور صرف نماز کے لیے اسے پہن کے لاتے، اور سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ 1000 درہم کا لباس خریدا اور صرف اس رات اسے زیب تن کرتے جس رات امید ہوتی کہ شاید آج ہی لیلۃ القدر ہوگی۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ فرمایا کرتے تھے فإن أهل العلم يستحبون أن يكون على عاتق الرجل ثوب إذا لم يكن متزرا في صلاته، اہل علم ان کا یہ شیوہ ہونا چاہیے کہ ان کے کندھے پہ ایک ایسا کپڑا ہونا چاہیے جب انہوں نے اتزار تہبند نہ بانا ہو کہ جس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو۔ وَيَسْتَحِبُّونَ لِكُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى جَبِيرِ الثِّيَابِ يَتَجَمَّلُ بِهَا فِي صَلَاتِهِ كَمَا يَفْعَلُ فِي جُمُعَتِهِ مِنْ سِوَاكِهِ وَطِيبِهِ، اور اسے اچھے لباس کے ساتھ اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے نماز کے لیے،
جس طرح وہ جمعے کے دن مسواک کا اہتمام کرتا ہے، خوشبو کا اہتمام کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے تمہید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آیا ہے کہ انہوں نے نافع کو حکم دیا تھا کہ تم ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہو، میں نے تمہیں 2 کپڑے نہیں پہنائے؟ کہا جب میں نے تمہیں 2 کپڑے پہنائے ہیں تو پھر تمہیں ایک کپڑے میں نہیں 2 کپڑوں میں ہی نماز پڑھنی چاہیے۔ کیوں؟ فاللہ احق من تزین لہ، اللہ عز و جلال زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس کے لیے زینت اختیار کی جائے۔ امام ابن عبد البر اور دیگر آثار کو آپ نے سنا، اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل علم کو اللہ نے جو شان و شوکت دی ہے، جو اللہ عز و جلال نے انہیں وقار عطا کیا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا لباس اور اس کی ڈھول ڈھال وہ عام لوگوں سے الگ ہونی چاہیے، انہیں کم از کم اہتمام کرنا چاہیے۔ لباس کسی بھی انسان کی باطنی کیفیت کا عکاس ہوتا ہے۔ ایک شخص علم کی بلندیوں کو چھو رہا ہو اور اسے پسند ہو کسی بائیکیے کا لباس اور کسی کھلاڑی کا لباس، یہ اس کے عہدے اور منصب سے میچ نہیں کھاتا۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ متقین کی یہ نشانی ہے کہ بعض جائز چیزیں اور مستحب چیزوں کو بھی اسے معیار کو برقرار رکھنے کے لیے، لوگوں کو دین کی طرف راغب رکھنے کے لیے اسے اس کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کون خوش لباس ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام سے بڑھ کے کون خوش لباس ہو سکتا ہے؟ پرانا ہو یا نیا، کس طرح وہ اسے اچھے انداز سے صاف ستھرا کر کے پہنا کرتے ہیں۔ اس سے یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ انسان نیا لباس نہ پہنے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت تھی کہ ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک لکھنے والے تو لکھتے ہیں 18 پیوند تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں یہ نصیحت کی، البس جدیدا وعیش حمیدا ومت شہیدا، عمر نیا پہنا کرو، زندگی ایسی گزارو کہ ہر بندہ تمہاری تعریف کرے، تمہیں موت آئے تو شہادت کی موت آئے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس طرح اس بات کو پلے باندھا اور تینوں چیزوں کو مکمل کیا۔ وہ اچھا لباس ہی زیب تن کیا کرتے پھر، اور زندگی ایسی گزاری کہ ہر بندہ ان کی تعریف ہی کرتا ہے، اور پھر اللہ عز و جلال نے ان کی شہادت کی اس خواہش کو بھی پورا فرمایا۔ اللہ عز و جلال کے ادب کا ایک مظہر یہ بھی ہے، نماز میں دوران قیام دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا جائے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وَمِنَ الْأَدَبِ مَعَ اللَّهِ فِي الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ وَضْعُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى حَالَ قِيَامِ الْقِرَاءَةِ۔ اللہ عز و جلال کے ساتھ ادب کا ایک مظہر یہ ہے کہ اللہ عز و جلال کے سامنے نماز کی حالت میں جب انسان کھڑا ہو تو اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر رکھے۔ موطا امام مالک کی روایت ہے سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہو من السنہ، کہ یہ چیز سنت میں سے ہے، وَكَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُونَ بِهِ وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مِنْ أَدَبِ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُلُوكِ وَالْعُظَمَاءِ فَعَظِيمُ الْعُظَمَاءِ أَحَقُّ بِهِ۔ لوگوں کو اس بات کا حکم بھی دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی امام مالک بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ہی امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ مِنْ أَدَبِ الْوُقُوفِ بَيْنَ يَدَيِ الْمُلُوكِ وَالْعُظَمَاءِ۔
اور یہی وہ ادب ہے جو کسی بھی بادشاہ اور عظیم ہستی کے سامنے کھڑے ہونے کا ادب ہے۔ تو جو اس تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ تو زیادہ لائق ہے کہ اس کے سامنے ایسے ہی کھڑا ہوا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ اس لیے صحیح الجامع کی روایت ہے 3038، سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ثلاث من اخلاق النبوہ، یہ نبوی اخلاق میں سے 3 چیزیں ہیں۔ تعجیل الافطار، افطاری جلدی کرنا، یعنی اذان کے ساتھ ہی افطاری کر لینا۔ وتأخیر السحور، اور سحری کو لیٹ کرنا، یعنی جو ہی اذان کا وقت ہو جائے اس کے قریب قریب سحری کھانا۔ ووضع الیمن علی الشمال فی الصلاة، اور اپنے دائیں ہاتھ کو نماز میں بائیں ہاتھ پر رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے 7161، ان معشر الانبیاء امرنا ان نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا، ہمیں انبیاء کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم سحری کو لیٹ کر کے کھائیں اور ہم افطاری جلدی کریں۔ وَأَن نَمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي وَأَن نَمْسِكَ بِأَيْمَانِنَا عَلَى شَمَائِلِنَا فِي صَلَاتِنَا،